بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا آغاز بھی اس بیان سے ہے کہ اب مسلمانوں کا قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے اور ہر دھرم لوگ اور منافقین اس پر اعتراض کریں گے، یہ کیوں ہوا؟ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کی ابتدا میں 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی گئیں۔ پھر ایک دن ظہر کی نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ نماز بنانے کا حکم نازل فرمایا، اور اس تحویل قبلہ کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دی اور فرمایا، اور اے رسول، جس قبلہ پر آپ پہلے تھے ہم نے اس قبلہ کو اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے، اور اس کو اس سے ممتاز کر دیں جو اپنی ایڑیوں پر کفر کی جانب پلٹ جاتا ہے۔ یہ بھی فرمایا، بے شک ہم نے بارہا وحی کے انتظار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف رخ پلٹتے ہوئے دیکھا ہے، سو ہم نے آپ کو ضرور بھی ضرور اسی قبلہ کی جانب پھیر دیں گے جو آپ کو پسند ہے، بس آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر لیں۔ آگے چل کر پھر فرمایا کہ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو اسے نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دینا چاہیے۔ اس پر اہل کتاب سے کوئی سودے بازی یا مفاہمت نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بتایا کہ تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روشن نشانیاں بتائی گئی ہیں ان کی روشنی میں اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ان کے انکار کا سبب صرف کتمان حق ہے۔ اسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور منصب نبوت کے فرائض کو ایک بار پھر بیان کیا گیا، یعنی تلاوت آیات الہی، تزکیہ باطن اور تعلیم کتاب و حکمت۔ آیت نمبر 153 سے 156 میں ہر مصیبت کے وقت صبر اور نماز کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی گئی ہے، اور راہ حق میں پیش آنے والی آزمائشوں کا ذکر ہے جو دشمن کے خوف، بھوک، جان و مال اور اولاد کے تلف ہونے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات میں اہل صبر کو بشارتیں دی گئی ہیں، اور اللہ کی راہ میں درجہ شہادت پانے والوں کے لیے ابدی زندگی کی بشارت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 159 سے 163 میں بتایا گیا کہ جو لوگ دین کی حقانیت کے روشن دلائل اور پیغام ہدایت کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے اور دائمی عذاب کی وعید ہے، مگر جو توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے ان کے لیے توبہ کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ آیت نمبر 164 سے 167 میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش، گردش لیل و نہار، سمندروں میں انسانی فائدے کے لیے کشتیوں اور جہازوں کا رواں دواں ہونا، بارش کے قدرتی نظام کے ذریعے خشک اور بنجر زمین کا دوبارہ زرخیز اور آباد ہونا، ہواؤں کا چلنا اور زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کا معلق رہنا وغیرہ۔ یہ بھی بتایا کہ مشرکوں کو جتنی اپنی باطل معبودوں سے محبت ہے، اہل ایمان کو اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ یہ بھی بیان ہوا کہ اس دنیا میں لوگ اپنے جن قائدین کی پیروی میں گمراہی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لیڈر اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے پیروکاروں سے برات کریں گے۔ آیت نمبر 172 اور 173 میں حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ پاک نعمتوں کو کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ پھر 4 قطعی حرام چیزوں کا بیان ہوا جو یہ ہیں: نمبر 1 مردار، اس سے وہ حلال جانور مراد ہے جو تبھی موت مر گیا ہو۔ نمبر 2 ذبح کے وقت بہنے والا خون۔ نمبر 3
خنزیر کا گوشت۔ نمبر 4، اور وہ حلال جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، صرف حالت اضطرار میں محض بقائے حیات کے لیے بقدر ضرورت ان کے استعمال کو مباح قرار دیا گیا۔ آیت نمبر 170 میں بتایا کہ اصل نیکی صرف عبادت کے وقت مشرق و مغرب کی جانب رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ کامل نیکی ایک جامع پیکج کا نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، یوم قیامت، ملائک، تمام الہامی کتب اور سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان، اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، نظام زکوٰۃ اور صلاۃ کا قیام، ایفاء عہد اور ہر مصیبت کے وقت صبر و استقامت کا نام ہے۔ پھر فرمایا کہ در حقیقت جو لوگ ان تمام صفات کے حامل ہیں وہی دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آیت نمبر 178 اور 179 میں اسلام کے قانون قصاص کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص تمہارے لیے زندگی ہے۔ چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون قصاص عملاً نافذ نہیں ہے، وہاں آئے دن بے قصور انسانوں کی جان و مال اور آبرو کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 183 اور 185 میں رمضان میں نزول قرآن اور رمضان کے روزوں کی فرضیت کا بیان ہے، اور بیماری یا سفر کی حالت میں عارضی طور پر روزوں کے چھوڑنے کی رخصت دی گئی ہے، جن کی بعد میں قضا ہوگی۔ اور اس امر کا بھی بیان ہے کہ جو شخص انتہائی ضعیف العمری یا شدید بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اسے فی رمضان ایک مسکین کا 2 وقت کا کھانا بطور فدیہ دینا ہوگا۔ رمضان کی راتوں میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک روزے کی پابندیوں کے استثناء کا بیان ہے، اور اعتکاف کی جانب بھی اجمالی اشارہ ہے۔ اس امر کا بھی بیان ہے کہ قمری نظام کا ایک فائدہ روزے اور حج کی عبادت کا تعین ہے۔ آیت نمبر 194 میں 4 مہینوں کی حرمت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 195 سے 203 تک حج اور عمرے اور حج کے بعض مسائل کا بیان ہے۔ آیت نمبر 207 سے 8 میں بتایا گیا ہے کہ حقیقت ایمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی جان کا سودا کرنا ہے۔ اسلام بعض چیزوں کو قبول کرنے اور بعض چیزوں کو رد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام، اوامر و نواہی کو منوعاً قبول کیا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض باتیں آپ کو پسند ہوں تو انہیں قبول کر لیں، اور جو باتیں آپ کو پسند نہ ہوں تو انہیں رد کر دیں۔ یعنی اسلام پک اینڈ چوز کا نام نہیں ہے۔ آیت نمبر 213 میں بتایا گیا ہے کہ تمام لوگ اصل کے اعتبار سے ایک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نظام رسالت قائم فرمایا، ہر دور کے لوگوں کے لیے کتاب ہدایت نازل کی۔ اس کے بعد انسانیت 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک اہل حق یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکار، اور دوسرے اہل باطل یعنی خواہشات نفس اور شیطان کے پیروکار۔ آیت نمبر 214 میں بتایا گیا ہے کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے محض دعوی ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے راہ حق میں مشکلات کا استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے سچے پیروکاروں کی روشن مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آیت نمبر 215 میں انفاق فی سبیل اللہ کے مصارف کا بیان ہے، اور اگر آیت نمبر 219 کو اس سے ملا کر سمجھا جائے تو اس امر کا بیان ہے کہ جو مال تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اسی آیت میں شراب اور جوئے کی حرمت کا ابتدائی بیان ہے کہ ان کے نفع کے مقابلے میں ان کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ آیت نمبر 216 میں جہاد کی فرضیت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کا بیان ہے۔ آیت نمبر 222 میں اس امر کا بیان ہے کہ ایام مخصوص یعنی حالت حیض و نفاس میں عورت سے مباشرت منع ہے۔
آیت نمبر 224 اور 225 میں اس امر کا بیان ہے کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھا لی جس پر قائم رہنا شریعت کی روح سے ناپسندیدہ ہے تو چاہیے کہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے۔ چنانچہ فرمایا، اور تم نیکی، تقوی اور لوگوں کی خیر خواہی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی قسمیں کھانے کو بہانہ نہ بناؤ، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مواخذہ ان قسموں پر ہوگا جو پختہ ارادے سے کھائی ہوں، یعنی غیر ارادی قسموں پر مواخذہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 226 میں اور 227 میں ایلا کا بیان ہے۔ ایلا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ اللہ کی قسم میں 4 مہینے تک یا ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا، اگر 4 ماہ کے اندر قسم کا کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دے تو نکاح قائم رہے گا، ورنہ ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، یعنی یہ بھی طلاق کے الفاظ میں شمار ہوتا ہے۔ آیت نمبر 228 میں یہ بتایا کہ مطلقہ عورت کی عدت ایام مخصوص کے 3 دورانیوں کی تکمیل ہے۔ آیت نمبر 229 میں یہ حکم بیان ہوا کہ 2 صریح طلاقیں خواہ الگ الگ دی جائیں یا ایک ساتھ، دینے کے بعد بھی شوہر کو یک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، اور اگر تیسری طلاق دے دی تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور شخص سے نکاح کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے تو صرف اس صورت میں وہ سابق شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، یعنی اس دوران عدت بھی گزارے گی۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم رکھنا نہایت دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے تو اپنے مہر سے دستبردار ہو کر یا مالی بدل کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہے۔ اور آیت نمبر 231 سے 232 میں یہ بیان ہوا کہ عورت کو طلاق رجعی دینے کے بعد اگر خوشی دل سے اور حسن سلوک کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھنے کا ارادہ ہو تو عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لو، اور اگر حسن سلوک کے ساتھ نکاح میں رکھنے کا ارادہ نہ ہو تو اسے طلاق دے دو۔ یہ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس کو شیئر کریں اور اس کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں۔